ورحمة الله وبركاته. الحمد لله صدري ويسر لي
رب زدنا علما رب زدنا فهما رب زدنا علما قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت سے اعلان کر دیجئے، ان لوگوں کے نام بتا دیجئے، ان لوگوں کے بارے میں ذکر کر دیجئے جن پر 24 گھنٹے میں اللہ رحمتیں اتارتا ہوں اور فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ دوبارہ سنیں، پھر بھی سبحان اللہ۔ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت سے ان لوگوں کا تذکرہ کر دو، میرے ان بندوں کا تذکرہ کر دو جن پر 24 گھنٹے میری رحمتیں اترتی ہیں اور فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، وہ لوگ ہیں کہ جنہیں میں بھوک دے کے آزماتا ہوں اور وہ صبر کرتے ہیں، ان پر میری رحمتیں اترتی ہیں۔ بڑا پیارا موضوع ہے، بڑا تاریخی موضوع ہے۔ آپ سبحان اللہ کہتے جائیں، اللہ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ ٹھیک 1:30 بجے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ خطبہ ختم کروں، آپ ساتھ دیں، جاگ کے بیٹھیں۔ اے میرے محبوب نبی، ان کے مالوں میں کمی کر دوں، کاروبار میں کمی کر دوں، اور وہ صبر کرے جن کے کاروبار میں کمی کر دوں اور وہ صبر کرتے ہیں، ان پر میری رحمتیں اترتی ہیں۔
اور فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ. جن کے گھر میں موت کا فرشتہ بھیج دو اور وہ صبر کرتے ہیں، اللہ ان پہ رحمتیں نازل کرتا ہے اور فرشتے ان کی بخشش کی دعا کرتے ہیں. فرمایا من الانفس والثمرات وبشر الصابرین. والثمرات میری نعمتیں ان کے سامنے ہیں مگر ان کی خریدنے کی طاقت کوئی نہیں. چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بیوی بھی یہ نعمتیں یہ پھل فروٹ کھا لیں مگر ان کی خریدنے کی طاقت نہیں. صبر کرتے ہیں، اللہ ان پہ رحمتیں اتارتا ہے اور فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں. فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبۃ. اے میرے محبوب پیغمبر جی، میں اللہ اپنے بندوں پہ کوئی ازمائش کوئی مصیبت اتار دوں، میں بیماری دے دوں، میں دکھ پہنچا دوں، میں کوئی تکلیف پہنچا دوں، بیٹیوں کا غم ہے، بیٹوں کا غم ہے، بیماری کی پریشانی ہے یا بے سکونی ہے، میرا بندہ صبر کرتا ہے. اللہ فرماتے اولئک علیہم صلوات من ربہم. میری ان پر رحمتیں اترتی ہیں. صلوات علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ. میری رحمتیں اترتی ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. احبابِ گرامی، اللہ تعالیٰ کا انگنت تعداد میں شکر گزار ہے جس مالک کے کائنات نے ہمیں آج روزے والا دن، روزہ 9 ذی الحج کا دن بھی نصیب فرمایا. اللہ قبول فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو 9 تاریخ کا روزہ رکھتا ہے اللہ اس کے 2 سالوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے. ایک 2 سال گزرنے والا اور 1 سال آنے والا ابھی آیا نہیں، اللہ ایڈوانس گناہ معاف کر دیتا ہے. وہ آج کا دن ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ ہمیں معاف بھی فرمائے اور اللہ ہماری نیکیاں قبول بھی فرمائے. میرے محترم بھائیوں بزرگوں، آج میرا موضوع ہے کون خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی رحمتیں اترتی اور فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا جو شخص ایک نماز پڑھ کر دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے اللہ کی رحمت اس پہ اترتی ہے. بس آپ ان کی سبحان اللہ کہتے ہیں. ذرا چاک کے بیٹھے اللہ میری آپ کی حاضری قبول کرو. جو شخص
ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے. فجر پڑی ہے ظہر کا انتظار ہے، ظہر پڑی ہے عصر کا انتظار ہے، عصر پڑی ہے مغرب کا انتظار ہے، مغرب پڑی ہے عشاء کا انتظار ہے، عشاء پڑی ہے فجر کا انتظار ہے. کروٹیں بدلتا ہے کہ نماز 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 کا انتظار کرتا ہے. کائنات کے نبی فرماتے ہیں، صحیح البخاری کی روایت ہے، اللہ اس پر اپنی خاص رحمت نازل کرتا ہے اور فرشتے ان کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں. ایک چند جمعے ہیں، چند جمعے انہیں خوش نصیبی سمجھیں اپنے لیے، اور سنہری موقع ہے. آپ کو قیمتی موقع دینا چاہتا ہوں. پھر کہیں جب سیٹنگ ہوگی جمعے کی آپ مجھے ترسیں گے، میں آپ کو ترسوں گا. توجہ میں جو شخص وضو کرتا ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، سنت کے مطابق وضو کرتا ہے، ابھی ہاتھ دھونے لگتا ہے، بسم اللہ پڑھتا ہے، اللہ کی اس پر رحمتیں اترتی ہیں. فرشتے ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں. وضو کر کے پھر وہ دعا پڑھتا ہے. وضو کر کے کیا پڑھتا ہے؟ دعا پڑھتا ہے. وضو کرنے کے بعد کی دعا کیا ہے؟ کسی کو آتی ہے؟ ہاں جی، اشہد اللہ الہ الا اللہ، ہاں جی، اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. آپ فرماتے ہیں جب یہ وہ دعا پڑھتا ہے اللہ کی رحمت بھی اترتی ہے اور جنت کے 8 دروازے پڑھنے والے کے لیے بھی کھل جاتے ہیں. پھر وہ مسجد کی طرف آتا ہے. اگر وضو گھر سے کر کے آیا ہے تو سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر قدم پہ اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں اور فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. میرے اور آپ کے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسجد میں آتا ہے وضو کر کے آیا ہے، آپ فرماتے ہیں پھر پہلی صف میں بیٹھتا ہے. جامع ترمذی کی روایت ہے، پہلی صف میں بیٹھتا ہے، پہلی صف میں بیٹھتا ہے. آقا فرماتے ہیں میرے اللہ کی رحمت اس پہ اترتی ہے اور فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی صفوف الاول. جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ بھی ان پہ رحمتیں اتارتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں جو پھر مسجد میں آ کر پہلی صف میں بیٹھتے ہیں. حدیث سنیں حدیث. پھر میرے محبوب فرماتے ہیں پہلی صف میں پھر کئی جانے بیٹھتے ہیں، جو پہلی صف میں پھر کئی جانے بیٹھتے ہیں ان پر اللہ کی رحمتیں زیادہ اترتی ہیں اور فرشتے ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں. فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر صف میں قدم سے قدم ملا کے کھڑے ہوتے ہیں، صف بندی کا خیال کرتے ہیں، اللہ کی رحمت ان پہ اترتی ہے اور فرشتے ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں. پھر محبوب کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ بندہ، جب یہ اللہ کا بندہ، جب یہ اللہ کا بندہ کسی مریض کی
عیادت کے لیے جاتا ہے، کسی بیمار کی طبیعت کا پتہ کرنے جاتا ہے، یار میرا رشتہ دار فلاں بیمار ہے چلو پتہ کرو، میرے نبی پاک فرماتے ہیں کہ اللہ اس پر رحمتیں نازل کرتا ہے اور فرشتے ان کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے، اور جب تک مریض کے پاس بیٹھے رہتے ہیں گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، رحمتیں اترتی رہتی ہیں۔ کائنات کے نبی فرماتے ہیں، میں حدیثوں کا نام لیتا جاؤں، حدیثوں کے نمبر بتاتا جاؤں، 1667 نمبر حدیث ہے، 586 نمبر حدیث ہے، 497 نمبر حدیث ہے، میرے اور آپ کے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، کائنات سوئی ہوئی ہے، اور یہ بندہ رات کو اٹھ کر وضو کر کے تہجد کے ٹائم مصلے پہ بیٹھ جاتا ہے، مصلے پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، ذکر کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، یا رات کو آنکھ کھل گئی تہجد نہیں پڑھ سکا، اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، اپنی چارپائی پر بیٹھ کے رب سے باتیں شروع کر دیتا ہے، میرے نبی پاک فرماتے ہیں اللہ ڈائریکٹ اس پر اپنی رحمتیں اتارتا ہے اور فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ فرمایا امام کائنات علیہ السلام نے، جو بندہ اپنی ماں کی خدمت کرے، اپنی ماں کی عزت کرے، اپنے باپ کی عزت کرے، اپنے باپ کی خدمت کرتا ہے، جو بندہ اپنے ماں باپ کی عزت و احترام کرتا ہے، رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی اس پر رحمتیں اترتی ہیں اور فرشتے ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے ارشاد فرمایا، اپنی زبان نبوت سے اعلان کیا، جو بندہ حق کی بات کرتا ہے، انصاف کی بات کرتا ہے، جو بندہ انصاف کے فیصلے کرتا ہے، اللہ کی اس پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اللہ کے فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ جوانی کے عالم میں یا بڑھاپے کے عالم میں اللہ کے گھروں سے پیار کرتا ہے، مسجدوں سے محبت کرتا ہے، مسجدوں میں دل لگاتا ہے، مسجدوں کی خدمت کرتا ہے، مسجد کی دیکھ بھال کرتا ہے، مسجد کی صفائی ستھرائی کا خیال کرتا ہے، مسجد کی ایک ایک چیز کا خیال کرتا ہے، فرمایا رب کائنات کے پیارے نبی علیہ السلام نے اللہ کی اس پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور فرشتے ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ میں بغیر کسی تفسیر کے ادھر ادھر بھاگنے کی بجائے میں اپنا موضوع پیش کروں گا، حدیث کے بعد حدیث، حدیث کے بعد حدیث، اللہ ہمیں صحیح معنی میں محدث بنا۔ آپ نے خطیب قرآن بھی دیکھے ہیں، خطیب حدیث بھی دیکھے ہیں، حدیث پہ حدیث، حدیث پہ حدیث۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ برائی سے بچ جاتا ہے، جو بندہ گناہ سے بچ جاتا ہے، جو بندہ جس کو کوئی عورت برائی کی دعوت دیتی ہے اور وہ یہ بندہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں، میں برائی کے قریب نہیں آنا چاہتا، فرمایا اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور فرشتے ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔
امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے ارشاد فرمایا، وہ لوگ جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے اور بائیں ہاتھ کو ذکر نہیں کرتا، یعنی صدقہ خیرات اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرتا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی انسانیت کی خدمت کرتا ہے، لیکن لوگوں کو بتاتا نہیں، اللہ کو پتا ہے یا اس کو پتا ہے، فرمایا اس پر 24 گھنٹے اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں اور فرشتے ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا، جو بندہ بیٹھا بس اس کے جسم سے کبھی کبھی تاری ہوئی اور وہ اپنے اللہ سے ڈر کے یا اللہ کی محبت میں یا اللہ سے ڈر کے اپنی آنکھوں سے آنسو نکال لیتا ہے، میرے محبوب فرماتے ہیں اللہ اس پر رحمت نازل کرتا ہے اور فرشتے کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سنتے جائیں پھر بولتے جائیں، یاد کریں۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس بندے کو میرا رب العالمین بیمار کر دے، اللہ مصیبت دے دے، اللہ پریشانی پہنچا دے، اللہ اس کے بارے میں 2 فیصلے کرتا ہے۔ کتنے؟ 2 فیصلے۔ کسی کو بیمار کر دے، پریشان کر دے، مصیبت دے دے اور وہ بیماری سے چارپائی پر پڑا ہے، اٹھ نہیں سکتا اور وہ صبر کرتا ہے۔ یہ ساری نیکیاں کن کے لیے ہیں؟ جو صبر کرتے ہیں، جو صبر کرتے ہیں۔ فرمایا صبر کرتا ہے اور بالکل کمزور ہو چکا ہے، پہچانا نہیں جاتا، تو یار تجھے کیا ہو گیا؟ بس یار بیمار ہو گیا، پریشانی۔ فرمایا پہچانا نہیں جاتا۔ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے 2 فیصلے کرتا ہے۔ کتنے؟ 2 فیصلے۔ ایک فیصلہ یہ کہ اگر میں تجھے اس بیماری میں شفا دوں، بیماری میں شفا دوں تو میرا تیرے ساتھ وعدہ ہے، میرا تیرے ساتھ وعدہ ہے کہ میں تجھے خون بھی تیرے جسم کا نیا دوں گا اور تیرے جسم کی جلد بھی نئی بنا دوں گا۔ جسم پہ کوئی زخم لگتا ہے، اوپر کا چمڑا اتر جاتا ہے، زخم گہرا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ لوگ کہتے ہیں جیسے گوشت کھلاؤ جی، قیمہ کھلاؤ جی، یہ کرو جی، وہ کرو جی، مگر میرا پروردگار اس کو پہلے جیسا بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمتوں کے نزول ہے۔ میں نے آپ کے سامنے اس وقت کتنی حدیثیں بیان کی ہیں۔ میں نے بولا کہ آپ نے خطیب قرآن تو سنے ہو گئے، خطیب حدیث بھی سنے، کتنی تقریباً کسی کو یاد ہے کتنی حدیثیں بیان کر چکا ہوں؟ اندازہ جی تقریباً 10-12 بیان کر چکا ہوں، حدیث کے بعد حدیث۔ دوسرا فیصلہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں اگر میں اپنے بندے کو شفا نہ دوں، اس بیماری میں موت مر جائے، میرا دوسرا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے میں جنت لکھ دیتا ہوں۔ اونچی کہنا کیا؟ ایک بار پھر کہنا، اس کے لیے میں جنت لکھ دیتا ہوں۔ امام کائنات علیہ السلام، امام الانبیاء رحمت کائنات علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت سے ارشاد فرمایا اور اللہ کا قرآن پڑھ کے سنایا ہے۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ
ونفس من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة الذين إذا أصابتهم مصيبة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون اللہ کی رحمتیں کن پر اترتی ہیں، اللہ کی رحمتیں کن لوگوں پر اترتی ہیں، اور فرشتے کن کے لیے اپنی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں؟ فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اپنے دل میں غصہ نہیں رکھتے، اپنے دل میں حسد نہیں رکھتے، توجہ متر، اپنے دل میں حسد نہیں رکھتے، اپنے دل میں تجربی منافرت نہیں رکھتے، اپنے دلوں کو صاف رکھتے ہیں، ان صاف دلوں پر 24 گھنٹے اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں اور فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم محروم ہو گئے، ہم محروم ہو گئے، میرے محبوب نبی نے فرمایا دلوں کو صاف رکھنے والا اللہ کی رحمت کا حقدار ہے۔ آج ہمارے دل ہی صاف نہیں، آج ہمارے دلوں میں حسد ہے، آج ہمارے دلوں میں بغض ہے، اور میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت سے ارشاد فرمایا جو بندہ چغلی نہیں کرتا، غیبت نہیں کرتا، اللہ کی اس پر رحمتیں اترتی ہیں اور فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرات توجہ کیجئے، غور کیجئے، جس انسان کے اندر انسانیت کی خدمت کا جذبہ ہے اور میری امت کو اللہ کے بندوں کو تکلیف نہیں پہنچاتا، اللہ کے بندوں کو نقصان نہیں پہنچاتا، اللہ کے بندوں کا نقصان نہیں کرتا، جو شخص کسی دوسرے بھائی رشتے دار یا کسی عزیز کسی دوست کا نقصان نہیں کرتا، اس کا بھلا سوچتا ہے، فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اس پر رحمتیں اترتی ہیں اور فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور جس وقت کائنات کے لوگوں توجہ کرنا، جس وقت اس کائنات کے اندر کوئی انسان، کوئی اللہ کا بندہ، کوئی اللہ کی بندی مسائل پر، تکلیفوں پر صبر کرتے ہیں، اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ اور اس کے فرشتے اس پر رحمت اتارتے ہیں، فرشتے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کی نظر غیر محرم کی طرف اڑتی ہے اور انسان اپنی نظر کو جھکا لیتا ہے، بار بار اٹھا کے نہیں دیکھتا، رب کی رحمتیں اترنا شروع ہو جاتی ہیں۔ فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
جب کوئی بندہ سچی قسم کھاتا ہے، جھوٹی قسم نہیں کھاتا، میرا اللہ رحمت اتارتا ہے اور اس کی سچی قسم کو پورا کرتا ہے۔ اور حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے، وہ میرے دوستوں توجہ کرنا، آپ علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ نیک بندہ قسم اٹھا لیتا ہے، اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا اور وہ کام بھی اچھا ہے، کام بھی نیک ہے، کام بھی نیک ہے، اللہ اس پر اپنی رحمتیں اتارتا ہے اور اللہ اس کے کام کے اندر مدد بھی فرماتا ہے۔ ملکہ سبیدہ خلیفہ ہارون الرشید کی بیوی ہے، وقت کا خلیفہ ہے اور عثمانی خلافت عثمانی ہر کسی نے سنی ہے کہ جس نے یہودیت کو عیسائیت کو لوہے کے چنے چبوائے ہیں، انصاف کو قائم کیا، عدل کو قائم کیا، جنہوں نے بڑے بڑے چنگیز خان، ہلاکو خان، بڑے بڑے نافرمانوں کو لوہے کے چنے چبوائے۔ آج دنیا ارطغرل غازی کے تذکرے دیکھتی ہے، پڑھتی ہے، ارطغرل غازی یہ دونوں لوگوں کی سیرت کردار کو پیش کر رہے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اسلام کو غالب کیا، غلبہ لینے کے لیے جانیں دی، قبیلے قربان کیے، اپنے بچے قربان کیے، اور اس خلافت عثمانی کے اندر ایک عثمان گزرا ہے اور جو شاہ سلمان کے خاندان میں عثمان بھی گزرا ہے۔ اس عثمان نے ایسی خلافت قائم کی ہے، 800 سال یعنی 8 صدیاں اس کی نسل در نسل اس نے مسلمانوں نے حکومت کی ہے، انصاف کو قائم کیا ہے، عدل کو قائم کیا ہے۔ اور خلیفہ ہارون الرشید وقت کا خلیفہ ہے، امام کائنات علیہ السلام کا غلام ہے، پرہیزگار ہے، نرم طبیعت کا ہے، نیک آدمی ہے، تہجد گزار ہے، نرمی اختیار کرنے والا ہے، جس کے دور حکومت میں خیر ہی خیر ہے۔ خلیفہ ہارون رشید اپنی سواری پہ بیٹھا ہے اور پیچھے اس کی بیوی ملکہ زبیدہ بیٹھی ہے، اور ملکہ زبیدہ پوچھتی ہے کدھر جا رہے ہو؟ کہا سامنے جو پارک ہے نا، اس سامنے پارک کے اندر آج میرا خطاب ہے، آج وزیر اعظم کا آج خطاب ہے، دیکھو وقت کا حکمران ہے، نیک ہے، مگر اللہ کے نزدیک اس کے احترام شان کن لوگوں کے ہیں، اللہ کی رحمتیں کن پہ اتر رہی ہیں؟ دنیا چوک در چوک، لشکر در لشکر پیچھے جا رہی ہے۔ ملکہ زبیدہ نے پوچھا اپنے خامن خلیفہ ہارون سے کہ آپ کہتے ہیں میری تقریر آگے سامنے پارک ہے، ادھر ہے، دنیا تو پیچھے جا رہی ہے۔ کہا اصل بات یہ ہے کہ سامنے پارک میں میری تقریر ہے اور پیچھے جامع مسجد کے اندر آج امام احمد بن حنبل کا خطاب ہے، تو لوگ مجھے چھوڑ کے مصطفیٰ کے غلام احمد بن حنبل کی تقریر سننے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ تو ملکہ زبیدہ نے کہا میرے سر کے تاج، آج اپنا خطاب کینسل کر دو، آج مجھے بھی امام احمد بن حنبل کی تقریر سننے دو۔ واپس پلٹے، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے مکہ اور مدینہ کی شان بیان کی، مکہ مکرمہ اور حج کی موسم ہے، حج کی فضیلت بیان کی ہے۔ ملکہ زبیدہ نے حج کا ارادہ کر لیا ہے، اپنے غلاموں کے ساتھ، لونڈیوں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ ملکہ زبیدہ حج کی نیت سے بیت اللہ پہنچتی ہے، بیت اللہ کا طواف کرتی ہے، بیت اللہ کا حج کرتی ہے۔ اب بیت اللہ کے تمام شعائر نشانیاں پوری کرنے کے بعد مدینہ رسول اللہ کے شہر میں جانا چاہتی ہے، تو ملکہ زبیدہ نے ایک چیز کی
کی ضرورت سمجھی حج کے موسم میں مدینے میں مکے میں ایک بہت ضرورت سمجھی، وہ یہ کہ عرب کے لوگ پانی کی وجہ سے پریشان ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من سقا غرفتن، جو شربتن، جو ایک گھونٹ پانی کسی کو پلاتا ہے اللہ اس کو قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے پانی پلائے گا، میرے حوض کوثر سے پانی پلائے گا۔ آج لوگوں نے پلانٹ لگائے ہیں، فلٹر پلانٹ لگائے، آپ لوگ سمجھتے ہیں شاید بے وقوف ہیں، اپنی دولت ضائع کر رہے ہیں، دنیا صاف پانی پی رہی ہے۔ آج لوگوں نے صدقہ جاریہ کے طور پہ جو چلنے والا صدقہ کیا انہوں نے نیکیاں کی ہیں۔ اب ملکہ زبیدہ نے ایک عزم کر لیا، ارادہ کر لیا کہ میں دریائے فرات سے نہر نکلوا کر، عرب کے دریاؤں سے نہر نکلوا کر مکے مدینے پہنچاؤں۔ انجینئر بلائے گئے، انجینئر سے پوچھا، جگہ دکھائی، سفر کیے، پوچھا اب جملے پہ نوٹ کرنا، جملہ دیکھیں ملکہ زبیدہ کا جملہ سنیں، اللہ کی رحمت سے اتر رہی ہے۔ ہم پوچھتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں کتنا خرچہ ہوگا؟ ملکہ زبیدہ نے انجینئر کو کہا ساری جگہ کا معائنہ کر لیا ہے، پہاڑ ہے پہاڑ، تو پوچھتی ہیں کتنے دنوں میں یہ میرا جذبہ پورا ہوگا؟ پوچھے کیا کتنے دنوں میں میرا ارادہ، میرا جذبہ پورا ہوگا؟ یہ بھی پوچھا خرچہ کتنا ہے؟ وہ کہتے بی بی جی خرچہ بڑا ہے، ایک کدال اٹھائیں گے، پتھر پہ ماریں گے، پتھر ٹوٹے گا، پھر درجنوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں مزدور بلائے جائیں گے، ہر ریاست سے لوگ بلائے جائیں گے، بہت خرچہ ہے، ان کا کھانا، ان کا پانی، ان کی مزدوری اور ان کے اوزار، پھر سفر، پھر سواریاں، پھر مکہ مدینہ نہر پہنچانا، بہت خرچہ ہے۔ شیخ صاحب اللہ آپ کو بما فیملی اور جتنے بیٹھے سب کو اللہ بما فیملی حج بیت اللہ رسول اونچی آمین، پھر آمین آمین۔ اللہ جس کی اونچی آمین ہے اسے جلدی بلا لے۔ آئے اگر کوئی پہلے ہوا ہے عمرہ یا حج کرے، کوئی بتائے وہاں نہر زبیدہ ہے، میں 3 مرتبہ کیا الحمدللہ، اللہ دوبارہ لے جائے۔ وہاں آج بھی نہر زبیدہ موجود ہے، نہر زبیدہ۔ آپ جبل احد کی طرف جائیں گے نا، جہاں سے سیدنا خالد بن ولید نے لشکر کی چڑھائی کی تھی، میدان احد کے وقت، وہاں نہر زبیدہ ہے، آج بھی کھودی ہوئی ہے۔ تو بی بی جی نے پوچھا کتنے عرصے میں مکمل ہوگا؟ جی ٹائم تو لگے گا، بہت ٹائم، آج شروع کر دوں۔ جب شروع کر دیا تو یہ جب نہر بنائی گئی، کس سے مختصر جب نہر مکمل ہو گئی تو انجینئر نے مطلب اتنی بڑی موٹی فائل، ایک نہیں کتنی فائلیں اس کے اندر ہے، موٹی فائل اٹھا کے بی بی جی کے سامنے رکھتے اور سنیں بی بی زبیدہ رحمت اللہ علیہا، یہ وہ خاتون ہے جو پاؤں کی تلیوں سے لے کے سر کی چوٹی تک شرعی پردہ کرتی تھی، اور ان کے گھر میں محل میں سینکڑوں نکرانیاں ہیں، اور ایک نکرانی کہتی ہے کہ 24 گھنٹے رات دن کوئی ایسی گھڑی نہیں کہ بی بی جی کے کمرے سے، بی بی جی کے محل سے قرآن کے پڑھنے کی آواز نہ آتی، قرآن کے پڑھنے کی آواز نہ آتی ہو۔ اور بی بی جی قرآن کی حافظہ تھی، اور اپنے گھر میں آج تو معلومات تنخواہ کے لیے مدرسوں میں پڑھاتی ہیں، آج سفر کرتی ہیں، بی بی جی اپنی محلات میں قرآن پاک کی حفظ کی تعلیم دیتی تھی، سینکڑوں ہزاروں شاگرد بی بی جی سے پڑھتی تھی۔ تو جس محل میں 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت آئے تو اللہ
اللہ کی رحمتیں بھی اتریں گی اور کیا ہوگا۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے، سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے، کائنات کے نبی فرماتے ہیں اس گھر سے جادو، شیاطین کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ آئیے سنیے بی بی جی اپنے محلات کے دوسری منزل پہ، مطلب دیکھیں ادھر دیکھیں، اپنے محلات کے دوسری منزل پہ دریا کے کنارے بیٹھی ہے، کھڑکی کھلی ہوئی ہے، دریا کا منظر دیکھ رہی ہے۔ تو وہی انجینئر آیا اور بی بی جی کے سامنے اجازت لی، میں اندر آ جاؤں، اجازت دی گئی۔ وہ اتنی بڑی موٹی فائل سامنے میز پہ رکھتا ہے، اللہ اکبر۔ بی بی جی پوچھتی ہیں یہ موٹی اتنی بڑی فائل کیا ہے، اس میں کیا ہے؟ عرض کی بی بی جی ملکہ خاتون، اس میں تمام نہر کے مزدوروں کے، انجینئر کے، مستریوں کے، کاریگروں کے تنخواہیں اور اس میں جو بھی خرچہ ہوا الف سے یہ تک تمام اخراجات کے یہ حساب لکھا ہوا ہے۔ ذرا نظر پھیر لیں، ذرا دیکھ لیں، یہ حساب و کتاب ہے۔ اب دیکھیں، توجہ کیجئے، جملہ سمجھ ہے تو بآواز بلند سبحان اللہ کہنا، اللہ اکبر۔ بی بی جی کو چاہیے تھا وہ فائل کھولتے، وہ فائل دیکھتے، ایک ایک چیز کا حساب دیکھتے، منشی بٹھاتے، اکاؤنٹ بٹھاتے، وہ دیکھتے کتنا خرچ ہوا۔ بی بی جی نے وہ فائل بن دیکھے، بغیر دیکھے دونوں ہاتھوں سے پکڑی، اٹھائی، دریا میں اوپر سے کھڑکی سے دریا میں پھینک دی اور زبان سے کہا، اللہ میں نے تیری مخلوق پہ خرچ کیا ہے اور میں اس کا حساب نہیں رکھتی، قیامت کے دن تو بھی زبیدہ کا حساب نہ لینا۔ اللہ والو، میں نے آپ کے سامنے آپ کے خطبے میں تقریباً 15 سے 16 حدیثیں بیان کی ہیں، حدیثوں کے نمبر بتائے، کتابوں کے نام آپ کے سامنے پیش کیے کہ اللہ کی رحمتیں کن پر اترتی ہیں۔ اللہ ہمیں رحمتوں کا حقدار بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔